ہم ریڈ مشن ایگریمنٹ کی بات کر رہے تھے حکومت برطانیہ اور پاکستان کے درمیان، جس میں غیر قانونی تارکین وطن کو واپس ان کے وطن حوالے کرنے، پاکستان واپسی کے حوالے سے ایگریمنٹ ہو رہا ہے اور اب یہ کابینہ میں جائے گا۔ میرا سوال تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی غیر قانونی طور پر وہاں پر مقیم ہیں، یا پھر چونکہ وہ عدالت سے یہاں سے اجازت لے کر گئے ہیں اور ہیلتھ گراؤنڈز ہیں ان کے پاس، تو کیا وہ اس فہرست میں آئیں گے؟ دیکھیں، اتنا بڑا پرومننٹ قسم کا آدمی وہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہو نہیں سکتا۔ یا تو وہ اپنے طور پہ وہ کیسز کے چلتے رہتے ہیں، انڈر سرویلنس رہتا ہے۔ ویسے بھی برطانیہ جو ہے نا، یہ غیر قانونی مقیم جو ہوتے ہیں نا تارکین وطن، ان کی وہ اس طرح کی صورتحال وہاں پرابلم نہیں ہے، وہاں سرویلنس ٹھیک ہے۔ امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یہ ملک ہیں جہاں بہت ہیوج سائز ہے ان کا کنٹری کا، اس وجہ سے وہاں ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں تو خصوصاً اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، یہ جو پیسہ چوری کر کے بھاگتے ہیں، برطانیہ اس کی ہیون ہے۔ کون ہے جو کہ وہاں پر جس نے جا کے وہاں پر گھر نہیں خریدا، مکان نہیں لیا، جائیداد نہیں بنائی؟ یہ زیادہ تر فائدہ مند، جیسے عارف چوہدری صاحب کہتے ہیں، زیادہ تر فائدہ مند ہوگا برطانیہ کے لیے، اس لیے کہ بہت سارے پاکستانی ہیں جو وہاں سے فراڈ کرا کے نکلے ہوئے ہیں، یہاں آگے ہوئے ہیں، کچھ اغوا کیا ہوا ہے، کچھ بینکوں کا مسئلہ ہے، کوئی کریڈٹ کارڈ کا فراڈ ہے، جائیدادیں یہاں بنائی ہوئی ہیں، یہاں آ کے مقیم ہو گئے ہیں۔ یہ برطانیہ کے اپنے فائدے میں ہے کہ یہاں کے لوگوں کو لے جائیں۔ ویسے بھی ان کے ایمبیسی بہت ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی مرد وہاں شادی کرتا ہے پاکستانی، اور وہاں سے بچے کو لے کے بھاگ کے یہاں آ جاتا ہے، تو وہ بہت زیادہ پرسو کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری اپنی عدالت سے ایک دفعہ اس کو وہ لے گئے تھے آ کے، جو گوری جو خاتون تھی وہ آ کے لے گئے تھے کہ ہم تو نیچرل کسٹوڈین جو ہے وہ تو ماں ہوتی ہے، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ تو وہ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس میں نواز شریف وغیرہ جو ہے نا، یہ ان کو نہیں گنا کرتے عام قوانین کی زد میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں الطاف حسین جو ہیں، یا جو پینوشے جو تھا چلی کا، وہ آ کے وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا، وہاں رہتا تھا، یا جو اس کی پیرس میں اس کی جائیداد تھی اپنا شاہ ایران کی، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عام قوانین دنیا میں کہیں بھی عام قوانین عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، خاص لوگوں کے نہیں ہوتے۔ وہ جو اینیمل فارم والی بات ہے نا کہ سم آر مور ایکولز، یہ مور ایکولز لوگ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ قانون بن گیا تو نواز شریف آ جائے گا، یا قانون آلریڈی موجود ہے وہاں پر۔ اگر ایکسٹریڈیشن کرانی چاہیں، اگر وہاں پر صحیح طرح قانون چلے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں یہ قانون نہیں ہے کہ یہ پیسہ تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ وہاں قانون موجود ہے، لیکن اسی قانون کو بائی پاس کرنے کے لیے انہوں نے آف شور کمپنیز بنائی ہوئی ہیں۔ آف شور کمپنی انہی ملکوں کے اندر ہیں اور وہ ٹیکس سے ماورا ہیں۔ یہ تو انہوں نے یہ نواز شریف کو نہ گنا کریں، ان لوگوں کو نہ گنا کریں، یہ دے آر ابو دا لا کرمنلز۔ جی ٹھیک ہے، عامر جہاں صاحب آپ کی رائے کیا سر؟ جناب یہی بات ہے کہ ایک تو کہ یہ جو اس طرح کا معاہدہ ہو رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ برطانیہ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور اس لیے فائدہ ہوگا کہ دیکھیں ان پر ہے، ایک تو جو ہمارے انلیگل امیگرینٹس گئے ہیں ان کو واپس بھیج دیں گے۔ آپ مطالبہ کریں گے کہ جی ہمارے جو بڑے چور ہیں ان کو آپ واپس کر دیں، یقین جانیے کہ ایک کو بھی نہیں کریں گے۔ اور اس میں کچھ کو اس بات پہ ہوگا کہ ڈیتھ پینلٹی ہے، کچھ کو انسانی حقوق کی بنیاد پر کسی کے کوئی اور اپلیکیشن چلی جائے گی۔ تو یہ معاہدہ جو ہے مطلب کمزور اور طاقتور کا معاہدہ ہے، جس میں طاقتور جو ہے وہ فائدے میں ہوگا۔ پاکستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ جی ہمارے یہاں جو کہتے ہیں لوگ پیسہ لوٹ کر گئے، یہاں پہ جن لوگوں نے قتل و غارت گری کروائی، یہاں پہ جو مطلب دہشت گردی کروائی، ان لوگوں کے لیے تو برطانیہ بدستور جو ہے وہ ایک سیف ہیون بنا ہوا ہے اور بنا رہے گا، اور اس میں کوئی میں تبدیلی نہیں دیکھتا۔ جی حسن بالکل صحیح ہے۔ عارف چودھری صاحب، دو چیزیں ہیں، میں ایک تو آپ اس پہ اپنی رائے دے دیجیے گا کہ پاکستان کو اس قانون سے کتنا فائدہ ہوگا، اس معاہدے سے کتنا فائدہ ہوگا، اور دوسرا میں آپ سے یہ جاتے رہتے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایفیڈیوٹ آج کل چل رہا ہے جس پر اس کی ہم میرٹس پہ بات نہیں کرتے کیونکہ سب جوڈس میٹر ہے، لیکن کیا یہ ایفیڈیوٹ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن سکتا ہے؟ رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے اگر بنتا ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ میں آپ کو آپ کے پہلے سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں۔ یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تارکین وطن کو نکالنے کے لیے انہیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی معاہدے کی بھی ضرورت ہو۔ جو وہاں انلیگل ہوتا ہے اس کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا، دے کین سینڈ ہم آؤٹ، اس کی ایکسٹریڈیشن بھی کر سکتے ہیں اور اسے رائٹ اوے یعنی مطلب نکال بھی سکتے ہیں، یعنی لیکن ایکسٹریڈیشن زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے اسے طریقہ کار کے مطابق موقع دیتے ہیں، اگر وہ اب جسٹیفائی کر سکتا ہے وہاں اپنا اسٹے تو پھر ادروائز اسے نکلنا پڑتا ہے۔ لیکن جہاں تک آپ دیکھیں گے بڑی زبردست بات اوریہ صاحب بھی کر رہے تھے کہ ایک پینوکھے کا یہ ایمینول نوریگا کے کیس ہے جہاں یو ایس جو سپریم کورٹ تھی وہ بھی انہوں نے بھی اپنے ان قوانین کی پرواہ نہیں کی اور ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی نہیں تھا،
اس کے باوجود اسے ایمینول نوریگا کو پاناما سے پکڑ کے وہ لے آئے اور انہوں نے اس کا ٹرائل کیا. تو یہ وہ کہتے ہیں نا زورا بھرا دے ستی بھی 100. یہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنا جسے چاہتا ہے وہ ٹرائی کر لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے معاہدات کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی, اور اس کا پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ پاکستان کے جو تارکین وہاں جا کے کئی لوگ ہیں جو کام وام کر رہے ہیں, جو وہاں سے زر مبادلہ کما رہے ہیں, ان کا اگر انہیں غیر لے آئے یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی معیشت پہ بوجھ ہوگا. پاکستان کو تو ضرورت ہے, اور یہ پچھلی گورنمنٹ ضیاء الحق کے زمانے میں بہت زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی تھی ایمنسٹی کے تحت امریکہ میں کہ وہ لوگ ایڈجسٹ ہوں. اوریا صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ اپوزیشن کی سینٹ میں اکثریت ہے, اس کے باوجود سینٹ سے حکومت نے کچھ بل پاس کرا لیا ہے, اس میں نیب کا ترمیمی بل بھی شامل ہے. آپ اس کو اپوزیشن کی کمزوری دیکھتے ہیں یا حکومت نے دوبارہ سے کچھ جادو دکھایا ہے؟ نہیں, جادوات ایک بات ہے, اپوزیشن ذاتی طور پر کسی طور پر جیسے کہتے ہیں نا ویجیلنٹ ہی نہیں ہے, نہ وہ متحد ہیں, نہ ان سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کسی کا یک رخی ایک مقصد کا تعین تو ہی پیدا ہو سکا. کچھ سمجھتے ہیں اس کو جمہوریت سے اتار دیں گے, کچھ کہتے ہیں اس کو سڑک سے ایجیٹیشن سے اتار دیں گے, کچھ سمجھتے ہیں استعفوں سے اتار دیں گے. پاکستان میں اپوزیشن جو ہے نا ایسے ہی ہے. میں ایک بات بتاؤں, ہمیشہ سے میں کہتا آیا ہوں کہ اپوزیشن ہمیشہ اتحاد جو ہیں وہ ہمیشہ آمریت کے خلاف بنا کرتے ہیں. جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں پارٹیاں علیحدہ علیحدہ کام کیا کرتی ہیں اور الیکشن کے اوپر سامنے آتی ہیں. آج تک یعنی کولیجن گورنمنٹ تو میں نے دنیا میں سنی ہے کہ اتحاد کے ساتھ ایک حکومت بن گئی, کیونکہ ظاہر بات ہے لوگوں کو اکثریت نہیں تھی, لیکن ایک اتحاد کے ساتھ اپوزیشن کا بننا یہ پہلی دفعہ ہے کہ کہیں کے کان کہیں کی کیا بانمتی نے کنبا جوڑا والی بات جو ہے کہ کوئی کمیونسٹ ہے, کوئی ایتھیسٹ ہے, کوئی فنڈامنٹلسٹ ہے, پتہ نہیں کیا کیا, سارے ایک نقطے پہ جمع ہو گئے ہوئے ہیں. اور نقطہ پتہ کیا ہے؟ نقطہ وہ ہے جو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا نکے دے ابا, کہ نکے دا ابا تو ٹھیک ہے, نکے دا ابا کا جو ماننے والا جو بیٹا بنایا نا وہ ٹھیک نہیں, ہم بیٹے کیوں نہیں بنتے؟ یہی وجہ ہے, یہی ساری لڑائی ہے. اسی لیے کوئی کنسنسس ہی نہیں ہے. وہ ایک دن شور شار مچاتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگلے دن ان کو پتہ چلا وہ سینٹ. آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں کیا ہوا, 28 بل تھے, انہوں نے کہا پاس ہو رہے ہیں 5, انہوں نے اور ایجنڈا اس میں شامل کر کے 33 بل پاس کرا لی. کل یہ بل ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھے, انہوں نے سپلیمنٹری ایجنڈا لایا, انہوں نے کہا یہ لوگ آئے نہیں, چلو فائدہ اٹھاؤ. یعنی دیور کانشیس نف, انہوں نے فائدہ اٹھایا موقع سے, انہوں نے نہیں اٹھایا. انہوں نے اتنا بھی نہیں کیا کہ بھاگ کے اکٹھے ہی ہو جائیں اس دوران میں. جی صحیح ہے. تو یہ ایک چیز جو بریلوی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے خاص طور پر یہ بار بار دعویٰ کیا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے 2-3 ٹیلی ویژن شوز میں آن ریکارڈ یہ کہا, شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ حکومت کے 23 لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے, پھر اس میں سے کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے تو 8 لوگ تو پکے ہمارے ساتھ تھے, لیکن اچانک وہ دغا دے گئے. پہلے تو یہ بتائیں کہ اخلاقی طور پر کیا یہ کسی ایک جماعت کو دوسری جماعت سے خفیہ طور پر رابطے کر کے اور خفیہ طور پر ان کو منانا, کیا یہ ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا یہ درست ہے یا یہ غلط, مسلم لیگ نون کی حکمت عملی بھی غلط ہے؟ دیکھیں, ایک تو آپ بڑا معصومانہ سوال کر رہے ہیں, اور یہ مقبول جان صاحب جانتے ہیں, شاید یہ نام بھی نہیں جانتے ہوں. ایک صاحب ہے کوئی قادر صاحب, پتہ نہیں کہ یہی نام تھا نا, غالباً کوئی ان کا ایم پی وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے, اور وہ پتہ یہ چلا کہ اپنے بلوچستان میں 8-9 سب سے زیادہ ونڈربل جگہ 8-10 ووٹوں کی ضرورت ہے. وہ لوگ منتیں کر رہے تھے کہ ہم سے ووٹ لے لو, وہ کیوں لے لو, کیا لے لو, غالباً ان کو سب سے زیادہ ووٹ آئے, مجھے نام بھی نہیں پتا. یہ تو آپ کے اس صوبے کا حال ہے جہاں بدنجو مینگل مری جیسے لوگ ہوتے تھے, کراچی کا اس سے زیادہ برا حال ہے.